اللہ نے فرمایا جاؤ کا میرے حبیب یہ لوگ آپ کے پاس آ جائیں. جاؤ کا فی المدینہ نہیں فرمایا, جاؤ کا فی المکہ بھی نہیں فرمایا, فرمایا تیری بارگاہ کے اندر حاضر ہو جائیں. مطلب یہ ہے کہ میرا حبیب تو ہر مقام کے اوپر حاضر ہے, تم توجہ کا مرکز میرے حبیب کی ذات کو بنا لو اور پھر اللہ کی بارگاہ کے اندر اپنے گناہوں کے اوپر ندامت پشیمانی کے آنسو بہا کے میرے یار کو وسیلہ بنا کے اپنے گناہ کی توبہ کرو. اللہ رب العالمین تمہاری توبہ کو قبول فرمائے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر نعرہ رسالت. یا رسول اللہ. دوسری آیت اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. میرے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا, سارے جہانوں کے لیے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. اور قرآن کی دوسری آیت فرمایا واسعت رحمتی کل شیء, میری رحمت ہر شے کو محیط ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میری رحمت ہر شے کو محیط ہے. ان دونوں آیتوں کو اگر ملائیں اور پھر نتیجہ نکالیں, محبوب علیہ السلام کی ذات گرامی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت ہر شے کو محیط ہے. ظاہر ہے نبی علیہ السلام کی ذات گرامی اللہ کی رحمت ہے اور اللہ کی رحمت ہر شے کو محیط ہے. تو حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہر شے کو محیط ہے. حضور کی ذات گرامی ہر جگہ حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے, اس لیے آپ ہر شے کو محیط ہیں. اور دوسرا قرآن کی آیت سے کیا پتہ چلا, عالم کہتے ہیں ما سوی اللہ, یعنی اللہ کے سوا ہر چیز عالم کے اندر داخل ہے, ہر چیز عالم کے اندر داخل ہے اللہ تعالیٰ کے سوا. خواہ وہ انسان ہوں, خواہ وہ جن ہوں, خواہ وہ فرشتے ہوں, خواہ وہ جمادات ہوں, نباتات ہوں, دنیا کائنات کے اندر اللہ کے سوا جو چیز بھی ہے وہ عالم کے اندر داخل ہے. اور نبی علیہ السلام کی ذات گرامی کائنات کے ہر اس ذرے کے لیے, کائنات کے ہر اس کوشے کے لیے رحمت ہیں جو عالم کے اندر داخل ہے, اور عالم کے اندر سب کچھ ہے. اور پھر حاضرین محترم, اللہ نے اپنے حبیب کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا, اور رحمت وہی کر سکتا ہے کہ جو مرحوم کے پاس حاضر بھی ہو ناظر بھی ہو. اس کی مثال آپ یوں سمجھیں کہ ایک مریض ہے, اس کو ڈاکٹر کے رحم و کرم کی ضرورت ہے. جب تک ڈاکٹر اس کو دیکھے گا نہیں, اس کے مرض کو وہ کیسے سمجھے گا؟ جب اس کے مرض کی تشخیص نہیں کر سکے گا, اس کے مرض کو نہیں سمجھ سکے گا, تو وہ اس کے لیے رحمت کیسے بنے گا؟ اس کی بیماری کا وہ مداوع کیسے کرے گا؟ اس کی پریشانی کا وہ حل کیسے کرے گا؟ تو جب تک ڈاکٹر مریض کو دیکھے نہیں, اس پر رحمت نہیں کر سکتا. بلا تشبیہ و تمثیل جب اللہ کے نبی سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں تو ماننا پڑے گا حضور اپنے ہر امتی کے پاس حاضر بھی ہیں ناظر بھی ہیں, تبھی تو آپ سارے جہانوں کے لیے رحمت ہیں. اور قرآن کی اگلی آیت اللہ نے ارشاد فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم, فرمایا اللہ کی شان نہیں کہ وہ ان لوگوں کو عذاب دے, وانت فیہم اس حال میں کہ آپ کی ذات گرامی ان کے اندر موجود ہے. یعنی حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ان لوگوں کے اندر موجود ہے تو اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. یعنی عام عذاب کے اندر اللہ اس امت کو مبتلا نہیں کرے گا, کیونکہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ان کے اندر موجود ہے. وانت فیہم, علماء کرام تشریف فرمائے باو حالیہ انت فیہم, یہ یعذبوں کی قید بنے گا اور اس کے اوپر حرف نفی داخل ہے. معنی یہ ہے کہ اللہ ان کو عذاب نہیں دے گا. کتنے تک عذاب نہیں دے گا؟ جتنے تک آپ موجود ہیں. جب تک آپ موجود ہیں اتنے تک عذاب نہیں ملے گا. قیامت تک اس امت کو عام عذاب کے اندر مبتلا نہیں کیا جائے گا جس طرح باقی امتیں عام عذابوں کے اندر مبتلا ہوئی. حضرت لوط علیہ السلام کی قوم, اسی طرح سمود علیہ السلام کی قوم, اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم, وہ جس طرح عام عذابوں کے اندر مبتلا ہوئی, حضور کی امت عام عذاب کے اندر مبتلا نہیں ہوگی. قیامت تک ان کے اوپر عام عذاب نہیں آئے گا. تو ماننا پڑے گا کہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی قیامت تک ان کے اندر موجود ہے. آپ حاضر بھی ہیں, آپ ناظر بھی ہیں. اور قرآن کی اگلی آیت
فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ تمہارے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی موجود ہے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّ فِيكُمْ رَسُولَ اللَّهِ، جان لو کہ حضور کی ذات گرامی تمہارے اندر موجود ہے۔ اب قوم کا خطاب یہ قیامت تک آنے والے لوگوں کو جمع کا خطاب ہے، جتنے تک لوگ موجود ہیں، مخلوقات موجود ہیں، فرمایا میرا حبیب تمہارے اندر موجود ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جب قیامت تک آنے والے لوگوں کے اندر موجود ہیں تو آپ حاضر بھی ہیں، آپ ناظر بھی ہیں۔ یہ تو قرآن کریم کی آیات بشیرات اختصار کے ساتھ میں نے چند آیات بشیرات پیش کی۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین اقدس، حضور کی احادیث مبارکہ، پہلی حدیث یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر موجود ہے، بخاری کے اندر بھی موجود ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں جب قبر کے اندر مردہ جاتا ہے تو اس سے سوال ہوتا ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ جواب دے یا نہ دے۔ دوسرا سوال ہوتا ہے ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ اس کا جواب دے سکے یا نہ دے سکے۔ تیسرا سوال ہوتا ہے کہ ما کنت تقول فی کہ حاضر الرجل، اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا کے اندر تو کیا کہتا ہے؟ اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا کے اندر تیرا کیا خیال ہے؟ اب لوگ کوئی میاں والی کے اندر فوت ہو رہا، کوئی سرگودا کے اندر فوت ہو رہا، کوئی لاہور کے اندر فوت ہو رہا، ہر قبر کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی جس میں مثالی کے ساتھ موجود ہوتی ہے اور پوچھا جاتا ہے ما کنت تقول فی کہ حاضر الرجل، اس ہستی پاک کے بارے میں دنیا کے اندر کیا کہتا ہے؟ ایک تو میں نے اپنے موقف کو واضح کرنا ہے، دوسرا ضمناً ہمیں اس حدیث پاک کے جملوں پر غور کرنا چاہیے۔ یہ نہیں پوچھا جاتا ما تقول فی کہ حاضر الرجل، اس ہستی پاک کے بارے میں آپ کیا کہتا ہے، بلکہ پوچھا جاتا ہے کنت تقول، ماضی استمراری، دنیا کے اندر کیا کہتا ہے، پاسٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس، ماضی استمراری، دنیا کے اندر کیا کہتا تھا، یہ نہیں پوچھا جائے گا اب کیا کہتا ہے۔ اسی لیے بریلی کے تاجدار، عاشقوں کے امام، اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گویا حدیث پاک کے اس جملے کا ترجمہ فرمایا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت میں اگر تو مان گئے۔ یہ نہیں پوچھا جائے گا اب کیا کہتا ہے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا دنیا کے اندر کیا کہتا ہے۔ اب ممکن ہے مان جائے، دنیا کے اندر اپنا بڑا بھائی کہتا تھا یا اللہ کا حبیب کہتا تھا، بے اختیار ثابت کرتا تھا یا مختار کل کہتا تھا، غرضے کہ پوچھا جائے گا دنیا کے اندر کیا کہتا تھا۔ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے مشکوٰۃ شریف کی شرح حاشیۃ اللمعات کے اندر اس حدیث پاک کے ضمن کے اندر فرمایا کہ یا بہزار ذات شریف وے در عیانے وہی طریق کہ در قبر مثال وے علیہ السلام حاضر ساختہ باشد۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو قبر کے اندر جس میں مثالی کے ساتھ اللہ تعالیٰ حاضر فرماتا ہے، آپ قبر کے اندر تشریف لاتے ہیں، تو اس سے ایک تو یہ معلوم ہوا بہزار کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام قبر کے اندر حاضر ہوتے ہیں، حضور کی ذات گرامی قبر کے اندر حاضر ہوتی ہے۔ جب حاضر ہوتے ہیں تو ناظر بھی ہوتے ہیں۔ آگے فرماتے ہیں مدریجہ بشارت عظیم مر مشتاقان غم زدارا۔ فرمایا اس حدیث کے اندر گویا پریشان حال امتیوں کے لیے اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے مشتاق عاشقوں کے لیے عظیم خوشخبری ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی مسلمان کی قبر کے اندر تشریف لائیں گے۔ اسی لیے عاشقوں کے امام اعلی حضرت عظیم البرکت
آپ فرماتے ہیں قبر میں سرکار آئیں تو میں قدموں میں گروں، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں اب تو پائے ناز سے میں اے فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دل ربا کے بعد۔ کتنی بڑی خوشخبری ہے مسلمان کے لیے کہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی قبر کے اندر جہاں بھائی ساتھ چھوڑ جاتا ہے، باپ ساتھ چھوڑ جاتا ہے، ماں ساتھ چھوڑ جاتی ہے اور قریبی رشتہ دار ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، وہاں قبر کی تاریخ کوٹڑی کے اندر اگر کوئی ہستی کام آئے گی اور کسی نے آ کر اگر اپنا جلوہ دکھانا ہے، اپنا مکھڑا دکھانا ہے اور غم زدہ پریشان حال امتی کی پریشانی کا مداوع کرنا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی ہے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے ما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، میرے حبیب ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنایا۔ جہاں ماں کی ممتا جواب دے جاتی ہے، باپ کا پیار جہاں ختم ہو جاتا ہے، بہن بھائیوں کے رشتے جہاں منقطع ہو جاتے ہیں، وہاں اگر کسی ہستی کی رحمت نے کام آنا ہے تو وہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی کی رحمت ہے۔ اور پھر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بر امید این شادی جان دہن و زندہ درگور روان جائے دارت۔ فرماتے ہیں کہ جب مسلمان اس عظیم خوشخبری کو سنتا ہے کہ قبر کے اندر حضور کی ذات گرامی تشریف لائے گی تو پھر تو جی کرتا ہے کہ زندہ ہی قبر کے اندر چلا جاؤں، زندہ ہی قبر کے اندر چلا جاؤں۔ الموت جسر یوصل الحبیبہ الی الحبیب، کیونکہ موت ایک پل ہے جو محب کو محبوب سے ملا دیتی ہے، عاشق کو معشوق سے ملا دیتی ہے۔ جب عاشق پریشان حال وہ یہ خوشخبری سنتا ہے کہ موت کے بعد حضور علیہ السلام کی ذات گرامی قبر کے اندر تشریف لائے گی تو پھر تو جی کرتا ہے کہ زندہ میں قبر کے اندر چلا جاؤں اور مجھے حضور علیہ السلام کا دیدار قبر کے اندر نصیب ہو جائے۔ اس حدیث پاک سے بھی پتہ چلا کہ حضور علیہ السلام کی ذات گرامی حاضر بھی ہے ناظر بھی ہے۔ اور پھر حاضرین محترم قرآن کی آیت ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوح و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے تحت اس کی تفسیر کے اندر لکھا کہ سید عالم نور مجسم شفیع معظم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کے درمیان فرش زمین پر تشریف فرما ہے تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتت السماء وحق لا انت اتا ما فیها موضع قدم الا وفیها ملک واضع جبہۃ للہ۔ فرمایا میرے غلاموں آسمان کے اندر ایک چڑچڑاہٹ کی آواز پیدا ہو رہی ہے اور آسمان کا حق بھی یہ ہے کہ اس کے اندر اس قسم کی آواز پیدا ہو، کیوں؟ فرمایا آسمان کے اندر ایک قدم کے برابر بھی ایسی جگہ نہیں جہاں اللہ کے نوری فرشتے سجدے نہ کر رہے ہیں۔ فرشتوں کے سجدوں سے آسمان کے اوپر جو آواز پیدا ہو رہی ہے، رب کے حبیب فرش زمین پر بیٹھ کر اس کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، اس کو مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ سر عرش پر ہے تیری گزر، دل فرش پر ہے تیری نظر، ملکوت و ملک میں کوئی شے نہیں وہ جو تجھ پہ عیاں نہیں۔ آخری حدیث مبارک بخاری شریف کی حدیث ہے، سید عالم نور مجسم شفیع معظم محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک قبرستان سے گزر ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، فرمایا مر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بقبرین یعذبان، حضور علیہ السلام دو قبروں کے پاس سے گزرے کہ جن قبر والوں کو عذاب ہو رہا تھا۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا انما یعذبان، میرے غلاموں ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، وما یعذبان فی کبیر، فرمایا ان کو کسی کبیرہ گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا ہے، صغیرہ گناہ لیکن اس پر اصرار کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ حضور علیہ السلام نے یہ بھی دیکھ لیا کہ قبر کے اندر مردوں کا عذاب ہو رہا ہے اور یہ بھی بتا دیا کہ کس گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب ہو رہا ہے۔ بندہ مٹ جائے ناکا پر وہ بندہ کیا ہے، بے خبر ہو جو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، امتی ہو کے جو نبی کا علم نہ مانے اس بدبخت کا نبی سے رشتہ کیا ہے۔ میرے کریم آقا نے فرمایا اما احدہما
فکان لا یستتر من بولہ واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ. فرمایا میرے غلاموں ان میں سے ایک بندہ وہ اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا. حضور نے فرمایا استنزیوا عن البول فإن عامة عذاب القبر عنه. فرمایا پیشاب کے چھینٹوں سے بچا کرو کیونکہ ان پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے، ان سے نہ بچنے کی وجہ سے اکثر آدمی عذاب قبر کے اندر مبتلا ہوتا ہے. ان سے بچا کرو. اس واسطے حاضرین محترم ہمیں اس کا پورا اہتمام کرنا چاہیے، پیشاب کے چھینٹوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. فرمایا ان میں سے ایک بندہ پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا. واما الاخر فکان یمشی بالنمیمہ. اور دوسرا وہ چغل خوری کرتا، ادھر کی ادھر مسلمانوں کے درمیان گویا ہر وقت لڑائی اور جنگ برپا کرتا تھا، چغل خوری کرتا تھا. ان گناہوں کی وجہ سے ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے. پھر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس قدر ان کے اوپر رحمت کا اظہار فرمایا. کریم آقا نے ثم اخذ جریدۃ رطبۃ، کھجور کی ایک چھڑی لی، فشقا ہا بنصفین، اس کو دو حصوں کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چیرا. ثم غرز فی کل قبر واحدۃ وقال لعلہ ان یخفف ما لم یبسا. فرمایا اس کے دو حصے کیے، آدھا حصہ ایک قبر پر رکھا، دوسرا حصہ دوسری قبر پر رکھا. فرمایا لعلہ هو ان یخفف عنہما، جتنے تک یہ کھجور کے ٹکڑے اور کھجور کی یہ شاخیں تر رہیں گی، جب تک خشک نہیں ہوں گی، اللہ تعالیٰ ان کی تسبیح کی وجہ سے قبر والوں کے عذاب کے اندر تخفیف فرماتا رہے گا. حدیث پاک سے تو معلوم ہوا کہ اللہ کے نبی قبر کے اندر کے حالات کو بھی دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ فرما رہے ہیں. جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی زہر کو دیکھتی ہے، اسی طرح اندر کے حالات کو بھی دیکھتی ہے. آپ قبر کے اندر بھی، مسلمان کی قبر کے اندر، گناہگار کی قبر کے اندر آپ حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں. اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی پریشانی کا مداوع بھی کیا. دوسرا اس حدیث پاک سے، بخاری کی حدیث سے پتہ چلا کہ جب ایک چھڑی کی تسبیح سے جب تک وہ تر ہے، اس کی تسبیح سے اگر مسلمان کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، تو اگر مسلمان کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کر کے، تسبیح تعلیل کر کے، ذکر اذکار کر کے اس کی روح کو اصال ثواب کرے، تو مسلمان کی قرآن پڑھنے سے مرنے والے کی قبر کے اندر اللہ کتنی رحمت نازل فرمائے گا، اس کی قبر کے اوپر اپنے انوار و تجلیات کی کس قدر برسات فرمائے گا. تو حاضرین محترم، قرآن کی آیات بشرات سے، احادیث مبارکہ سے واضح ہوا کہ اللہ کے حبیب حاضر بھی ہیں، ناظر بھی ہیں. اللہ رب العالمین نے آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے. یہ قرآن سے بھی ثابت ہے، مصطفیٰ کے فرمان سے بھی ثابت ہے. انشاءاللہ آئندہ درس قربانی کے مسائل کے بارے میں اور بالخصوص بھینس کی قربانی کے بارے میں ہوگا، کہ چونکہ یہ بھی لوگوں کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے. ہمارے فقہ کے مطابق بھینس کی قربانی جائز ہے. انشاءاللہ قرآن و سنت سے اس کے اوپر بھی دلائل پیش کیے جائیں گے اور قربانی کے بقیہ مسائل میں انشاءاللہ بیان کیے جائیں گے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے. ما علینا الا البلاغ.